السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور
واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہ ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریبی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ وہ کہنے لگی، میں ماں ہوں اور تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹیاں لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی متحدیوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب، اس عورت کو بتا دے، میں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میرے اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسا ہے جو اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمنوں کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکروں نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی
وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیاں کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مرتے وقت انسان کو کیا چیز یاد رہتی ہے؟ حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلواریں چلانے لگے۔ کچھ روایت میں آتا ہے جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمی کی جستجو کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کی ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربیع ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ خود اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اسی طرح احواز میں بھی ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ کہنے کی تلقین کرتے، اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے۔ اس کے مقابلے جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کی موت ایسی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی بیوی کہہ رہی تھی، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملوں گا، حضور اقدس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا، اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ گاؤں ہے، بلکہ اس وجہ سے گرمیوں کی دوپہر میں روزے کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور نیک لوگوں کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے کہ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے
میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، نہ دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے ہمارا تعلق صرف جیسا کہ مسافر کا توشے میں اس عہد کو نہ کر سکا، لیکن جب ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو 10 درہم سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بستر پر پھینک دو۔ میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو انسان ہے نہ جن ہے۔ اچھی موت نیک موت کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ مرنے سے پہلے خوشخبری دیتا ہے۔ موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتا ہے، جس سے موت کی ہلکانی اس پر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، یعنی موت کا خوف اسے بالکل نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی جسے اللہ کریم کلمہ نصیب کر دے، اس سے اچھی موت کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو تو وہ نیک موت مرا اور وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسری نشانی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ اچھی موت مرا۔ چوتھی نشانی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں نشانی اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہو جو دنیا سے چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے، اور جو شخص اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے جو اللہ کے پاس چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھے، یہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے۔ توان کی بیماری میں جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی بیماری جس کا تعلق پیٹ سے ہو، اس سے فوت ہونے والا بھی شہید ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو ڈوب کر پانی میں مر جائے یا اس پر کوئی چیز گر جائے، پہاڑ، چھت یا کوئی اور چیز، اور وہ فوت ہو جائے، وہ شخص بھی شہید ہے۔ پانی میں ڈوب جانے والا بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو آگ لگ جائے اور وہ فوت ہو جائے، اس کی موت بھی شہید کی موت ہے۔ اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے، اور شہادت ایک اچھی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بیماری جس سے پھیپھڑے ختم ہو جائیں اور انسان فوت ہو جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ آج کل کے کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پھیپھڑے وغیرہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ جو اس طرح اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں وہ شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک موت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔